کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تمہارے عادات ختم ہو جائیں گے، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں گنتے گنتے تم تھک جائیں گے۔ لیکن انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت باقی رہتی ہے، ورنہ وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی تراویح میں 13واں پارہ پڑھا گیا، تو میں نے اسی 13واں پارے کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو تم اس وقت کو تمہارا رب نے اعلان کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہارے نعمت میں اور اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی سخت ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور ناشکری سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ شکر گزاری نعمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور ناشکری اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے مومن مرد اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو ہماری گنتیاں، عادات، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، ہم انہیں گن نہیں سکتے ہیں۔ آج بھی وہ آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تمہارے عادات ختم ہو جائیں گے، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں گنتے گنتے تم تھک جائیں گے۔ تو ہر ایک اللہ کی جو بھی نعمت ہے، ہر ایک نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تمہارے عادات ختم ہو جائیں گے، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں گنتے گنتے تم تھک جائیں گے۔ تو ہر ایک اللہ کی جو بھی نعمت ہے، ہر ایک نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام میں شکر کی بڑی اہمیت ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو نعمت باقی رہتی ہے، نعمت باقی رہتی ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت باقی رہتی ہے، ورنہ وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ کرتا ہے، اور اضافہ کرتا ہے، اور اضافہ کرتا ہے۔ دیکھیے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ پورے زور اور پوری تاکید کے ساتھ کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہتا ہے، لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے،
عربی زبان میں کوئی بات زور دے کر کہنا ہوتا ہے تو اس وقت لام بھی داخل کرتے ہیں، نون مشددہ بھی داخل کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ پوری طرح زور دے کر کہتا ہے، پوری طرح اہمیت کے ساتھ کہتا ہے کہ میں تمہارے نعمت میں اضافہ کروں گا. اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. تو نعمت میں اضافہ ہوگا. یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کی رضامندی بہت بڑی نعمت ہے اور عبودیت کا بہت بڑا مقام ہے، بندگی کا بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جانا یہ بندگی کا بہت اعلیٰ مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. یہی نہیں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا ہے کہ تمہیں عذاب دیں، اگر تم شکر ادا کرو ایمان لے آؤ تو اللہ کو تم کو عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. بلکہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا ایمان لاتے ہو یا اس کا شکر ادا کرتے ہو تو ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. دیکھیے شکر کی بڑی اہمیت ان تمام باتوں سے معلوم ہوتی ہے. شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لانا، یہ انبیاء، نیک لوگ، اولیاء اللہ، متقی لوگ، ان تمام لوگوں کی صفات ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. ہر حال، ہر لمحہ، ہر وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ جب کوئی نعمت ملے، خوشخبری ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر، ایسا نہیں. ہمیشہ لمحہ لمحہ، ہر وقت، دن اور رات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے وہ ایک نیک اور صالح بندے تھے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر دیر دیر تک نماز پڑھتے تھے. آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ اگر حافظ صاحب اگر کچھ دیر کر دیں تو کہتے ہیں کہ آج دیر ہو گئی، پیروں میں درد شروع ہو گیا. پیارے نبی دیر تک نماز پڑھتے تھے. آپ کے پیر میں ورم آ جاتا، ورم کا مطلب ہے پیر موٹا ہو جاتا دیر تک کھڑنے کی وجہ سے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے پیارے نبی، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، پھر بھی اتنی دیر تک آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس نعمت کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. تو یہ ہے انبیاء علیہم السلام کی صفت، اور یہ مومن کی بھی صفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المومن، مومن کے سارے معاملات بہت ہی تعجب کے قابل ہیں. مومن مرد اور مومن عورت، ان سب کے جو معاملات ہیں وہ بالکل تعجب کے قابل ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اصابتہ السراء شکر فکان خیرا لہ، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی خوشخبری سنتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاء، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے. فکان خیرا لہ، تو وہی اس کے لیے بہتر ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ انبیاء، اولیاء اللہ، نیک لوگوں کی صفت ہے. تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ہر لمحہ، ہر وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے چاہیے. شکر نعمت، شکران نعمت، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. شکران نعمت کے کیا تقاضے ہیں؟ پہلا تقاضا یہ ہے احساس نعمت. سب سے پہلے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہمارے اندر احساس نعمت نہیں ہے تو شکران نعمت کا وہ احساس بھی پیدا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ مجھے بہت نعمتوں سے نوازا ہے. ہم ہمیشہ اپنی محرومیت گناتے ہیں.
میرے پاس کار نہیں ہے، میرے پاس بنگلے نہیں ہیں، میرے پاس فیکٹری نہیں ہے، میرے پاس، یہ محرومیت گناتے ہیں. لیکن اللہ کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھو کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ تم کو دیا ہے. یہ آنکھ جس سے تم دیکھتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لیتا ساری دنیا تمہارے سامنے تاریک ہو جاتی. یہ قوت گویائی، یہ بولنے کی جو صلاحیت اور طاقت ہے، کتنی بڑی نعمت. آج دل میں جو کچھ باتیں ہیں میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اپنے دل میں جو بات ہے مجھے سناتے ہیں. آپ پوچھ کر دیکھیے ان لوگوں سے جو اس نعمت سے محروم ہے، کتنی تکلیف انہیں ہوتی ہے. اور یہ سننے کی طاقت، یہ سب کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے. آج جیسا کہ میں نے کہا، انسان صرف محرومیت گناتا ہے، لیکن اپنے نعمت جو اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے. اسی لیے سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. لکنود، کنود یہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو اللہ اسے جو نعمتیں دیا ہے وہ نعمتیں بھول جاتا ہے، لیکن جو نعمتیں نہیں ہیں، جو مصیبت اور جو پریشانی ہے اس کا ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ اسے دولت دیا ہے، نوکری دیا ہے، گھر دیا ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت نہیں دیا تو ہمیشہ وہ صحت کی تکلیفیں بیان کرتے رہتا، اور اللہ نے جو اسے گھر دیا ہے، نوکری دیا ہے، یہ سب بھول جاتا ہے. تو یہ غلط. تو اس طرح انسان کو چاہیے کہ ہر زندگی میں تو کچھ نہ کچھ مائنس ہیں تو کچھ پلس بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح ہمارے اندر جو تکلیف اور مصیبت ہیں ان کے لیے بھی ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں عطا کیا ہے ہم اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرتے رہنی چاہیے. اسی طرح شکر کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آنکھ دیا ہے تو آنکھ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. وہی چیز دیکھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. کان دیا ہے تو اس کو صحیح اس میں استعمال کرنی چاہیے. اچھی باتیں سنیں، نصیحت سنیں، حق بات سنیں. اگر ہم اس کان کے ذریعے سے غلط بات سنتے ہیں تو یہ نعمت، یہ ناشکری ہے. اسی طرح طاقت دیا ہے اللہ تعالیٰ، قوت دیا ہے تو اس کو صحیح راستے میں استعمال کریں. اگر اس کو ہم کسی آدمی پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ نعمت کی ناشکری ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح شکر کا ایک تیسرا تقاضا یہ ہے کہ نعمت کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نعمت دیا ہے تو اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، میلے کچیلے کپڑے میں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی ان کو اللہ کے رسول کو ناگوار گزرا. تو فوراً وہ صحابی اپنے گھر تشریف لے گئے اور اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. آپ نے کہا ان اللہ اذا انعم علی عبد یحب ان یرى اثر نعمته علیہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس نعمت کا اثر اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ کو مال دیا ہے تو خود بھی اس مال سے فائدہ اٹھائیں اور خرچ کریں. ایسا نہیں کہ مال بھی دے رہا ہے کچھ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی اس کا نعمت کا اثر ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں، اس نعمت کا اثر بھی ہونا چاہیے. اسی طرح شکر کا ایک تقاضا یہ ہے ہمیشہ نعمت اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے. آپ کو نوکری ملی، مال ملا، یا کوئی خزانہ ہے آپ کے پاس، یا کوئی پراپرٹی اللہ نے آپ کو دی ہے، ہمیشہ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا. اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو میں کو دفن کرنا چاہیے. ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی ایک شکر کا تقاضا ہے. اللہ نے مجھے گھر دیا، اللہ نے مجھے نوکری دی، اللہ نے مجھے مال دیا. ہمیشہ نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی ایک شکر کا ایک تقاضا ہے. دیکھیے ہمارے پاس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دو لوگوں کے قصے بیان کرتا ہے. ایک ہے سلیمان علیہ السلام اور ایک ہے قارون. سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک عظیم بادشاہت انہیں عطا کیا، ایک عظیم حکومت اللہ تعالیٰ انہیں عطا کیا. یہاں تک کہ ہوائیں بھی ان کے حکم سے چلتی تھی،
جنات ان کے حکم کے تابع تھے. تو سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں. سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں. بلقیس جو یمن کا علاقہ ہے وہاں کی ملکہ فلسطین کو آنا چاہتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس. تو سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں سے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ملکہ فلسطین آنے سے پہلے اس کا جو عرش ہے وہ میرے پاس پہنچ جائیں. یمن سے فلسطین تک تقریباً 1,500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 1,500 کلومیٹر یا 1,500 میل کا فاصلہ ہے, اور آنا جانا دونوں ملا کر تقریباً 3,000 کلومیٹر یا 3,000 میل کی مسافت. کوئی معمولی بات نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے پاس علم تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کے برابر میں اس عرش کو میں لا کر آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا. تو اسی طرح پلک جھپکنے کے برابر وہ ملکہ کا عرش اس کو لا کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیتا ہے. ملکہ آتی ہے حیران و پریشان کہ میرے آنے سے پہلے میرا تخت میرا عرش یہاں موجود ہے, کیسے؟ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ میرے علم کا کرم, یہ میرے علم کا کرشمہ ہے, یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرا رب کا فضل ہے, یہ میرا رب کا فضل ہے, اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. دیکھیے انہوں نے اپنی طرف منسوب نہیں کی, اپنے رب کی طرف منسوب کی. تو اس طرح جو بھی نعمت ملے اسے کہنا کہ ھذا من فضل ربی. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف گھر کے لیے ھذا من فضل ربی, یہ صرف گھر کے لیے نہیں. موبائل فون خریدتے ہیں ھذا من فضل ربی, کتاب خریدتے ہیں ھذا من فضل ربی, گاڑی خریدتے ہیں ھذا من فضل ربی. ہر نعمت اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے. اچھا پڑھے تو کہنا چاہیے یہ اللہ کا فضل, ھذا من فضل ربی. اچھے نمبرات لیے ھذا من فضل ربی. ہر نعمت اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں قارون بہت بڑے خزانے کا مالک, صرف جو چابی ہے خزانے کی جو چابی اس کو لینے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت ہے. اللہ نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک, جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اسی طرح تم لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. اس نے کہا یہ جو خزانہ میرے پاس ہے یہ کسی نے مجھے نہیں دیا, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ خزانہ جو مجھے ملا ہے وہ میرے علم کی بدولت ہے, میرے علم کی وجہ سے یہ خزانہ مجھے ملا ہے. تو اللہ کہتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض, تو ہم نے اس کو بھی اس کے گھر سارے جائیداد ہم زمین میں دھسا دیا. تو اس طرح یہ انا ایگو یہ جو غرور ہے اس کو ہم زمین میں دفن کریں. جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے اس کو ہم اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے. اسی طرح شکر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی شکر ادا کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. کوئی بھی آدمی آپ پر احسان کرتا ہے, آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک تقاضا ہے. دیکھیے ہم پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ کسی کے اگر احسان ہیں تو ہمارے والدین ہیں. ہمارے والدین کا ہم پر بے حد احسان ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں اپنے شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انشکر لی ولوالدیک, تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. سفیان بن عیینہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, تو اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ والدین کا شکر کیسے ادا کریں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ 5 وقت نمازوں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا. تو یہ بھی ایک والدین کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اس طرح شکر کا ایک تقاضا ہے. آخری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ زبان میں الحمدللہ کہتے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے, صحیح حدیث جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے, کہتے ہیں الحمدللہ رأس الشکر, کہ الحمدللہ کہنا یہ شکر کا ایک اعلیٰ طریقہ ہے. رأس الشکر, تو ہمیشہ زبان پر الحمدللہ 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 کہتے رہنا چاہیے. تو اللہ بھی راضی ہوگا, نعمت بھی باقی رہے گی اور نعمت میں اضافہ بھی ہوگا اور دل کو سکون اور اطمینان بھی نصیب ہوگا. تو ہمیشہ الحمدللہ الحمدللہ. آفس جاتے ہیں, واپس لوٹتے ہیں, گھر میں ہیں, بازار جا رہے ہیں, تو ہمیشہ
عورتیں بھی گھر میں کھانا پکا رہی ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ زبان میں کہتے رہنا چاہیے. تو یہ شکر کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. دیکھیے آخر میں اسی ایک اور بات ہے، وہ ہے سجدہ شکر. شکر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرنا. اس سجدے کو ہم سجدہ شکر کہتے ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مسیلمہ. جھوٹا نبی تھا، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ وہ مسیلمہ ہلاک ہو گیا تو فوراً آپ سجدہ شکر میں گر گئے. اسی طرح کل پرسوں ہم لوگ سن رہے تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. جیسے ہی ان کو یہ بات پہنچی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سجدے میں گر گئے. اتنا لمبا سجدہ کیے صحابی کہتے ہیں مجھے شک ہو گیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں وفات پا گئے. اتنا مجھے شک ہو گیا. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول جب سجدے سے اٹھے تو میں نے پوچھا کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی. تو میں اس خوشخبری کو سن کر میں سجدے میں گر گیا. تو دیکھیے یہ بھی ہمارے لیے ایک شکر کا ایک تقاضا ہے، شکر کا ایک طریقہ ہے. کوئی بھی خوشخبری ملتی ہے، آپ کو خوشخبری ملی کہ لڑکا پیدا ہوا، سجدے میں گر جائیے. اور سجدہ شکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے. اگر باوضو ہے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر باوضو نہیں ہے تب بھی سجدہ شکر کر سکتے ہیں. صرف قبلے کی طرف رخ کریں اور سجدے میں گر جائیں، الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہیں سجدے میں. تو یہ سجدہ شکر یہ بھی جو ہے شکر کا ایک تقاضا ہے. آخر میں یہ ناشکری بہت بری چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں گزر چکی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر اللہ کہتا ہے اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت اور دردناک ہے. خصوصاً عورتیں یہ جو اس کا خیال کریں کہ کوئی ناشکری نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع تھا، مردوں کو خطبہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور عورتوں سے کہتے ہیں تصدقنا، اے عورتیں صدقہ کرو فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَكُنَّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. اس لیے کہ مجھے ایسا دکھایا گیا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو عورت نے پوچھا اس کا کیا سبب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم اپنے زبان سے لعنت کے الفاظ زیادہ ادا کرتے ہو، زیادہ کہتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. تو اس کی تفصیل دوسری روایت میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا شوہر زندگی بھر وہ خدمت کرتا ہے، شوہر زندگی بھر ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، لیکن کبھی ایک دو مرتبہ اگر اس سے کچھ غفلت ہو جائیں تو عورت کہتی ہے ما رأیت خیرا قط، وہ کہتی ہے کہ میں تو آپ میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی. تو یہ ایک ناشکری ہے. تو اس طرح نہیں ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد ناشکری نہیں کرتے ہیں. ہاں کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیوی کی ناشکری کرتے ہیں. بیوی بہت خدمت کرتی ہے، رات دن وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے کھانا پکانا بہت سارا کام کرتی ہے. بعض تو ایسے بھی ہیں جو اپنے زیورات شوہروں کے حوالے کر دیتی ہیں ان کی خوشی کے لیے کہ جاؤ بزنس کرو، میرا مال تمہارے لیے. خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا سارا جائیداد مال اللہ کے راستے میں انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے دے دیا. تو اللہ کے رسول ان کے بہت شکر گزار تھے. ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو اچھے الفاظ سے ان کو یاد کرتے تھے. تو اس طرح دونوں ایک دوسرے کا شکر گزار ہونا چاہیے. بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شکر گزار بندے بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.